اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، اور ساتھ جو اولیاء کرام کی کرامت کا انکار کرتے ہیں لوگ، اس کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے شیئر کریں واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک وغیرہ میں، اور اگر آپ کو مشورہ دینا چاہیں کہ کسی اور موضوع پر گفتگو کروں تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون، وہ بھی نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کر رہے تھے، لا ابرح حتی ابلغ، کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے حتیٰ کہ ہم دو دریاؤں کے سنگم میں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں جنکشن، جہاں پر ملتے ہیں دو دریا، وہاں تک نہ پہنچ جائیں، او امضی حقبہ، یا میں مدتوں چلتا رہوں گا۔ یعنی وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم کے حصول کے لیے جا رہے تھے، اور شوق اور جو پیشن تھا، جذبہ تھا، وہ کیا تھا کہ میں مدتوں چلتا رہوں گا۔ اب اللہ کے برگزیدہ نبی، جو اللہ کے چند جو نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، جن کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت زیادہ کیا، اور ان کی سیاسی ایفرٹس بھی تھیں، اور فرعون کے خلاف بھی نہ صرف مذہبی بلکہ باقی ایفرٹس بھی ان کی تھیں، اور عیسائی بھی، اور کئی انبیاء کرام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی شریعت کو فالو کیا۔ یعنی انجیل میں شریعت نہیں آئی، انجیل میں روحانیت اور تصوف کے احکامات آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام یہ تھا کہ انبیاء کرام نے اور ان کی امتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانا، اور ان کا بہت بڑا درجہ مقام ہے۔ اللہ رب العزت کا دیدار کرنا کوہ طور پر، اور اللہ رب العزت سے گفتگو کرنا، کلیم اللہ کا خطاب، جس نے اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے بھی ہم نے کئیوں کو کئیوں پر فضیلت دی، تو ان کو کئی انبیاء پر بھی فضیلت ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ ایک ولی تھے۔ تو اللہ رب العزت مقام و مرتبے میں، کئی چیزوں کے علوم میں، شریعت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، ہر چیز میں وہ بہتر تھے، لیکن کچھ ایسی چیز تھی، ایسا علم تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو ایکسٹرا دیا ہوا تھا۔ تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا کہ آپ نے یہ کیوں دیا، فضیلت اس کی زیادہ ہے، باپ کی بیٹے سے فضیلت ہے اور بیٹے کو زیادہ علم کیوں دے دیا، یہ چیز نہیں ہوتی۔ مرید جو ہے وہ پیر سے کسی چیز میں افضلیت حاصل کر دے، عبادت میں، کسی اور چیز کے علم میں، تصوف کے علاوہ، تو یہ ممکن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو دینا چاہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فالو نہیں کرتا، ہم نے اللہ کو فالو کرنا ہے کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدتوں چلتا رہوں گا، اتنی اپنی خواہش، شدت خواہش کا اظہار کیا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، جب وہ ان دونوں کے درمیان کے جو سنگم تھا اس پر پہنچے، نسی حوتہما، وہاں پر وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور ایک دریا میں سرنگ کی طرح مچھلی نے راستہ بنا لیا۔ فلما جاوزا قال لفتاہ، وہاں پر ریسٹ کیا تھا، آرام فرمایا تھا، تو پھر آرام فرمانے کے بعد جب اٹھے تو وہاں سے چل پڑے۔
جب وہ کراس کیا تو آگے جا کر فرماتے ہیں اپنے خادم سے، آتنا غدانا، ہمارا کھانا لے آئیے، لقد لقینا من سفرنا ھذا، اس سفر نے نصبا، بہت تھکا دیا، تھکاوٹ ہو گئی ہے، بھوک لگ گئی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مردہ مچھلی تھی؟ یہ یہیں لکھا ہوا ہے آتنا غدانا، جب وہ فرما رہے ہیں نا کہ میرا کھانا لے آئیں، اب کھانا جو ہوتا ہے وہ زندہ مچھلی نہیں ہوتی۔ زندہ مچھلی کو کون کھاتا ہے؟ بھنی ہوئی، پکی ہوئی مردہ مچھلی ہوتی ہے، وہ کھانا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ مانگ رہے ہیں۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، خادم نے کہا، یوشع بن نون علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم نے آرام کیا تھا ایک پتھر کے قریب، فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا اس مچھلی کے بارے میں، وما انسانی ہو الا الشیطان، ہمیں بھلا دیا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں آپ سے ذکر کروں، واتخذ سبیل فی البحر عجبا، کہ عجیب طریقے سے ان کو بھی یہ چیز عجیب لگی۔ اب وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرید ہیں، خادم ہیں، ان سے سیکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے تعریف کی تھی نا کہ شعیب کی اگر شاگردی میسر آئے تو موسیٰ علیہ السلام یعنی پھر اللہ کا کلیم بنتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام یعنی نبی کی اس میں رہے تو اتنے مقام حاصل کیا، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس رہی، وہ بھی کہہ رہے ہیں عجیب بات ہوئی، یعنی وہ ان یوزول چیز تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ چونکہ وہاں پر خضر علیہ السلام بیٹھتے ہیں اس لیے مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، تو پھر ان کو یہ چیز عجیب نہیں لگی، بلکہ قرآن میں وہ کہہ رہے ہیں واتخذ سبیل فی البحر عجبا، کہ اس نے مچھلی نے وہ زندہ ہو گئی اور وہ دریا میں عجیب طریقے سے راستہ بناتے ہوئے دریا میں چلی گئی۔ قال ذلک ما کنا نبغی فرتد علی آثارہما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے وہیں تک تو پہنچنا تھا، وہی تو ہماری منزل تھی، ہم آگے نکل آئے ہیں۔ فرتد علی آثارہما قصصا، پیچھے لوٹو تلاش کرتے ہوئے، واپس چلو۔ فوجد عبدا من عبادنا، وہاں پر انہوں نے پھر حضرت خضر علیہ السلام اسی جگہ وہ انتظار کرتے رہے، حضرت خضر علیہ السلام وہیں آئے، وہیں بیٹھتے تھے۔ آتیناہ رحمت من عندنا، ان پر اللہ کی رحمت تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا تھا، اپنی جناب سے خاص علم عطا کیا ہوا تھا ان کو، ان کے پاس ایکسٹرا علم تھا۔ اب یہ ہزاروں سال پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس سے قبل ایک واقعہ ہوا، تو اللہ رب العزت اگر یہ بتانا چاہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھی گئے اور علم حاصل کیا، علم کی بات ہے، ایک دوسرے کے سیکھنے کی بات ہے، اور آگے ہمیں بتانے کی بات ہے کہ یہ اس طرح سیکھو، اور ان کی ملاقات کا بھی ذکر، یا انبیاء کا ذکر، اولیاء کا ذکر اللہ رب العزت اور آیتوں میں بھی کرتے ہیں اور یہاں بھی کر دیا۔ اب بیچ میں کئی واقعات ہوئے ہوں گے، اس میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، اب اس کا اللہ رب العزت نے خاص آیتوں کے اندر کیوں ذکر کیا؟ یہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اولیاء کرام کی کرامات کو بتانا چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی کرامات کا انکار نہ کرو، قیامت تک یہ رہیں گی۔ اولیاء کرام کی کرامت تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ جس جگہ وہ بیٹھتے ہیں اس جگہ کی برکت، ان کے جسم سے مس شدہ چیزوں کی برکت، جس طرح
حضرت یوسف علیہ السلام کی جسم سے مس ہوئی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگائے، ان کی بینائی آ گئی۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر لینا چاہیے تھا، اللہ سے مانگ لینا چاہیے تھا، یعقوب علیہ السلام کو اللہ سے بینائی مانگ لینی چاہیے تھی، سجدہ کر گڑ گڑا چلنا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ یہ درمیان میں قمیض کہاں سے آ گئی؟ قمیض کیوں دی، کیوں لی، لگایا؟ وہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ سجدہ اس سے پہلے کیا، دعا کی، نہیں، سارا قمیض کی برکت بتا رہے ہیں کہ قمیض دی اور لی اور آنکھوں پر لگائی۔ وہاں آپ سورہ یوسف میں پڑھے تو ادھر بھی یہی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے چیز مس ہو جاتی ہے وہ برکت والی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہم تبرکات کہتے ہیں اور کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم چومتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مس چیز کا اللہ نے برکت بتائی ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے، ان میں برکت ہوتی ہے، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں ایک چیز تھی، ایک واقعہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا، بیچ میں کئی اور واقعات ہوئے ہوں گے، آگے بھی ہے، لیکن جو مچھلی درمیان میں زندہ ہوئی، اب کھانا اور وقت میں بھی کھایا ہوگا، اس کا ذکر نہیں ہے، مچھلی کے زندہ ہونے کا ذکر ہے کہ جس جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام بہت زیادہ بیٹھتے تھے، اب کہیں جی فلاں نبی اس جگہ بیٹھتا تھا وہاں کیوں نہیں ہوا، فلاں ولی فلاں اس جگہ کیوں نہیں ہوا، یہ اللہ سے پوچھیں۔ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے، اور مردہ جانور بھی زندہ ہو سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی ولی سے یہ ہو جائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعتراض کرتے رہے ہوا کیوں نہیں۔ اب پورے سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء ہے، ان کا بھی ہو، ان کی اپنی اپنی مصروفیات ہے، اپنے اپنے اللہ نے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں، اب انہوں نے چیزوں کو زندہ کرنا ہے، یا اولیاء کروڑوں اولیاء قیامت تک آئیں گے، اب انہوں نے یہی چیز کرنی، فلاں کا کیوں نہیں ہو اگر ان کا ہوا۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نا، خصوصاً آپ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی سنیں، وہ یہ کہتے ہیں اچھا یہ ہوا تو پھر وہ اس کے ساتھ، اگر یہ کرامات کی کتاب میں سے اس کے ساتھ ہوا تو فلاں نبی کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، فلاں ولی کے ساتھ۔ اب سارے کروڑوں اولیاء کے ساتھ بھی وہ اپنی زندگیوں میں نہ کریں، یہ کرامت ایک چیز ہوئی تھی، اب وہ اولیاء کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ ہوتی رہیں، ایسے ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو ذمہ کام لگایا ہوتا ہے وہی کرنے آتے ہیں، لیکن اگر درمیان میں کرامت ہوتی ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو کرامت تو دور کی بات، ان کی جگہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ادھر مردہ جانور بھی زندہ ہو سکتے ہیں، تو ان کی اپنی کرامت کا کیا، وہاں پر مردہ دل کیسے زندہ نہیں ہوتے ہوں گے؟ تو ان کی اپنے جسم، اپنی جو اللہ رب العزت نے ان کو ایک برکت دی ہوتی ہے، اس سے کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی ہوگی۔ اس جگہ کی اگر یہ برکت تھی، وہاں حضرت خضر علیہ السلام تھے نہیں، لیکن جگہ کی برکت سے مردہ مچھلی بھی زندہ ہو گئی۔ تو اگر جگہ کی برکت ہے تو وہاں پر ولی کی اپنی برکت کتنی ہوگی۔ اور جس قبر میں ولی ہوتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں نا قبروں کی پوجا کرتے ہو، میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، مصر میں گیا ہوں، شام میں گیا ہوں، اور کئی اسلامی ممالک میں، دبئی وغیرہ میں، آگے پیچھے، سعودی عرب کے علاوہ باقی کئی عرب ملکوں کے اندر بھی، اسلامی ملکوں کے اندر، وہاں باقاعدہ اولیاء اکرام کی قبروں کی زیارت کی جاتی ہے، وہاں فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ تو وہاں کوئی شرک وغیرہ اب تو سعودی عرب میں بھی کہنا بند کر دی ہے۔ ابھی میں گیا ہوں 1 مہینے پہلے، اب وہاں جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے وہ جو شرک کہتے تھے وہ ختم کر دیے۔ تو کئی انبیاء، عرب ملکوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر باقاعدہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں، وہاں پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ تو اولیاء اکرام کے ساتھ جو نسبت کی جگہ ہے وہاں کی برکت ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں پر جگہ کی نسبت یہ تھی کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ تو جہاں پر پوری کئی 100 سال تک جسم اقدس قیامت تک رہ رہا ہے،
تو وہاں اس جگہ کی برکت سے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے دیکھے کہ یہاں پر آ رہا ہے بے موسمہ پھل، تو ہنالکا، اب قرآن نے ہنالکا کا لفظ کیوں یوز کیا کہ اسی جگہ بیت المقدس میں تھے، کیا اور جگہیں برکت والی نہیں تھی؟ کہ یہاں برکتیں نازل، قبر انور پر برکتیں نازل ہو رہی ہوتی. حضور داتا صاحب ہو گئے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہو گئے، وہاں برکتیں نازل ہو رہی تھیں، وہاں پر دعا کریں اللہ رب العزت ان برکتوں کے طفیل، ان قبور کے طفیل زیادہ تر چانس ہوتے ہیں دعا قبول فرمائے. ہر جگہ دعا کر سکتے ہیں، وہاں کریں. تو یہ ہنالے کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت ذکر علیہ السلام نے دعا کی اور فوراً بڑھاپے میں، ان کی بیوی بھی بوڑھی، خود بھی بوڑھے، اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیا. دعا فوراً قبول ہو، اسی وقت فرشتے آ گئے. تو مرزا محمد علی انجینئر صاحب، یہ چونکہ لاکھوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے نا بہت زیادہ اس چیز پر یہ بحث کرتے ہیں. بحث کوئی اور ہو رہی ہوتی ہے لیکن بیچ میں وہ کر کے لے آتے ہیں کہ بابے کچھ نہیں کر سکتے، بابوں کا یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کرامت ہے، ایسے تو ہے ہو نہیں سکتا، یہ غلط لکھی ہوئی ہے. ہم ان کو مفت مشورہ یہ دیتے ہیں کہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ تو چند سال ہے ہماری زندگی کے، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے یہ غلط ہے. یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اوروں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، دوسرے ولی موجودہ دور میں کر سکتے نہیں. ابھی ایک ساتھی نے مجھے بھیجی ہے ان کی ویڈیو، اس میں انہوں نے نا کاغذ پر کوئی چیز لکھی، سائنس کی یا میتھ کی، میں نے اتنی غور سے نہیں دیکھی. ان لکھا، کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بابا اس کو صرف پڑھ کر دکھا دے میں مان جاؤں گا. اب یہ حقیرانہ گستاخانہ لہجہ، الفاظ، انداز، یہ بات اچھی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جس نے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. پھر اللہ رب العزت جب جنگ کرتا ہے تو پھر اس شخص کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. انجینئر محمد علی صاحب کے پاس اللہ رب العزت نے بڑا علم دیا ہے، علمی طور پر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، مگر جب اولیاء کی گستاخی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے وہ برکات اور وہ چیز چھین لے گا. کئی لوگوں کو علم ملا لیکن صرف ایک ولی کی گستاخی سے ان کی برکات، وہ چیز ختم ہو گئی. علم سب کچھ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر تقوی حاصل کرنا ہو ایمان والے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، صادق لوگوں کے پاس. یہ نہیں فرمایا کہ علم والوں کے پاس، علم والوں کے پاس بھی چاہو. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اولیاء کے پاس یا بابوں کے پاس جاؤ، ان کے پاس بھی ملتا ہے، یہ کبھی نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، قرآن میں ہے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں یہ نہیں کہیں گے، یہ آیت بھی نہیں پڑھیں گے. بابوں کے انکار والے قصے یا جس لاجیکلی بتانے کی کوشش کریں گے ان کا تمسخر اڑائیں گے اور گستاخانہ الفاظ سے بات کریں گے. حضرت امام شافعی کو دیکھیں، حضرت امام اعظم کو دیکھیں، حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھیں. بڑا علم تھا لیکن درویشوں کے پاس جاتے تھے. کیوں جاتے تھے؟ آپ کو تو چند لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں، ان کو کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں. آدھے ارب سے زیادہ لوگ امام اعظم کو تقلید کرتے ہیں. آدھے ارب سے لوگ، 50 کروڑ سے زیادہ لوگ امام اعظم کے مقلد ہیں، اور وہ کسی درویش کے پاس جاتے تھے. مولانا روم، بات لمبی ہو رہی ہے بس مختصر کرتا ہوں. مولانا روم کے پاس بہت علم تھا. جب ان کے پاس شمس تبریز اللہ کے ولی آئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے کتابوں کی درشا؟ کہتے ہیں یہ وہ ہے، ان کو پتہ تھا ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ وہ ہے جو آپ کو نہیں پتا، یہ وہ ہے جو آپ کو نہیں پتا. شمس تبریز نے ساری کتابیں تالاب میں پھینک دی. کہتے یہ کیا کیا، میرا سارا علم بھی پانی میں ڈبو دیا. اچھا یہ ہو گیا. وہ پانی میں گئے اور تالاب سے نا جب جھاڑ رہے تھے تو بجائے پانی جھڑ رہے کہ مٹی جھڑ رہی تھی. دیکھا کتابیں گیلی نہیں ہیں، ان کو تو یہ تھا کہ سیاہی سے لکھی گئی ہیں، سارا جا چکا ہوگا. سیاہی دیکھی ساری کتابیں ویسی لکھی ہوئی. کہتے یہ کیا ہے؟
نہ سیاہی کے ساتھ پانی کے ساتھ سیاہی ختم ہوئی، نہ یہ گیلی ہوئیں ویٹ ہوئیں، یہ کیا؟ کہتے یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اللہ کی معرفت ان کو تھی، اللہ کی معرفت صرف علم سے نہیں آتی۔ پھر ان کے پیچھے گئے، پھر مصنوعی مولوی مولانا روم لکھی، اور نارتھ امریکہ میں کتنے یعنی علمی سب سے زیادہ جہاں پر پی ایچ ڈی اور زیادہ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی آپ دیکھیں، یو ایس اے اور کینیڈا، اور یہاں پر یورپ ان کو فالو کرتا ہے، وہاں پر سب سے زیادہ جو 2-4 کتابیں، ان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب مصنوعی مولانا روم ہے۔ کئی لوگوں نے جو مولانا روم نے علم حاصل کیا تھا، کیا ہوگا، ان سے زیادہ کیا ہوگا، لیکن جب ولایت سیکھی، روحانیت سیکھی، تصوف سیکھا، تو پھر وہ اس مقام پر پہنچے۔ سب سے زیادہ جو علمی آج کے دور میں جگہ وہاں پر ان کی پڑھائی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے کتاب، تو وہ شمس تبریز کے پھر پیچھے چلے گئے۔ تو مرزا صاحب کو ہمارا مشورہ یہ ہے، وہ مانیں گے تو نہیں مجھے پتہ ہے، کہ بابے جو ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے، ایک نقلی پیر، ان کے حوالے سے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت زیادہ اکثریت انہیں کی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ بابے ایسے ہوتے ہیں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، اور نیک کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ انہی کی اللہ نے پھر تعریفیں کی کئی جگہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، جو استقامت کر رہے تھے ان پر اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو استقامت کرتے ہیں اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، پھر اولیاء کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف، ذکر ہوا، صورتیں ان کے نام سے ہوئیں۔ تو یہ بابے بھی ہوتے ہیں، ان کو یہ کہنا ہے کہ یہ پڑھ کر دے، وہ پڑھیں گے تو نہیں، آپ کا موقف ثابت بھی ہو جائے، لیکن جو آپ کا لہجہ اور انداز ہوتا ہے گستاخانہ، اگر اس پر اللہ کی پکڑ ہو گئی تو یہ بات آپ کے علم کے لیے اور قرآن و حدیث کے درس دینے میں، آپ کہتے ہیں صرف قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کا درس دینے میں وہ فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کو اولیاء کرام کے ساتھ یہ تسبیح ان کو پڑھنی چاہیے ہر روز 100 مرتبہ، ان کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ صادق لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادق لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، پھر اللہ کا تقویٰ حاصل ہوگا۔ کبھی کبھی علم سے نہیں ہوتا، علم حاصل کرو، بہت اچھی چیز ہے، علم والوں کے پاس جاؤ، اور قرآن میں آیتیں ہیں، ٹھیک ہے ان کے پاس جاؤ، جو چیز پتہ نہیں پوچھو، لیکن اس آیت کو بھی نہیں بھولنا، یہ بھی اللہ کی آیت ہے کہ صادق لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے آپ کو ملا لو ان کے ساتھ جو صبح و شام اللہ پکارتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اولیاء کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اگر اس میں سے کوئی بات بھی علم میں اضافہ کیا ہو، اچھی لگی ہوئی ہو، آپ آگے شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ شکریہ، السلام۔